اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن آپ نشے کی حالت میں گھر سے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ تعظیم کے ساتھ اٹھایا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ انہوں نے اس کاغذ کے پرزے کو عطر سے خوشبودار کر کے پاک جگہ میں رکھ دیا۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا اور میرے نام کی عزت کی، یقیناً میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں خوشبودار کروں گا، یہاں تک کہ جو بھی تیرا نام سنے گا اس کے دل میں راحت ہوگی۔ اس پر آپ نے فوراً توبہ کر لی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیشتر آپ ہی کی صحبت میں رہتے تھے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ چنانچہ جب آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود آپ ایک دیوانے کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں، تو فرمایا کہ بے شک شریعت میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن شریعت والے کو وہ دیوانہ زیادہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے استدعا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی باتیں سنائیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے بشر، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے دور کے بزرگوں میں تیرا درجہ کیوں بلند ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو نے میری سنت کی اتباع کی، صالحین کی خدمت کی اور تعظیم کی، اپنے بھائیوں سے خیر خواہی کی اور میرے صحابہ اور اہل بیت کو تو نے ہمیشہ محبوب رکھا۔ اسی امور کے باعث اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر دوبارہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امرا حصول ثواب کے لیے جو خدمت کرتے ہیں وہ تو پسندیدہ ہیں، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ فقراء کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ خدا تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ کسی عورت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنی چھت پر بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی کہ راستے میں شاہی روشنی کا گزر ہوا اور میں نے اسی روشنی میں تھوڑا سا سوت کاٹ لیا۔ اب بتائیے وہ سوت جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سن کر صاحب نے فرمایا کہ بی بی پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ امام صاحب رو پڑے اور فرمایا کہ وہ سود تمہارے لیے جائز نہیں، تم حضرت بشر حافی کی بہن ہو جو اہل تقوی ہے اور تمہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جو مشتبہ کھانے پر اگر ہاتھ بڑھاتے تو ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ وہ دنیا میں عزیز ہو اور آخرت میں شریف ہو، اسے تین باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے، دوسرا یہ کہ کسی کا ذکر برائی سے نہ کرے، تیسرا یہ کہ وہ کسی کا مہمان نہ ہو، کیونکہ جسے اللہ کی معرفت ہو اسے مخلوق کی محتاجی نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کے نیک اعمال پہاڑ جیسے تھے مگر پھر بھی وہ لوگ مغرور نہ تھے، اور تم ایسے ہو کہ تمہارے پاس اعمال بھی نہیں اور اس کے باوجود تم مغرور ہو۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، 40 سال سے مجھے بھنا ہوا گوشت کھانے کی خواہش ہے مگر ابھی تک اس کی قیمت صاف نہیں ہوئی۔ کسی نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ روٹی کس سے کھاتے ہیں؟ جواب دیا کہ عافیت یاد کر کے اس کو سالن بنا لیتا ہوں۔ کسی نے حضرت بشر حافی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور فرمایا ہے کہ اے بشر، تمہاری جو قدر و منزلت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے اس کا شکر تو انگاروں پر سجدہ کر کے بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔